بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین و ناظرین کے لیے دعا گو ہوں اللہ عز و جل آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا خصوصی فضل اور رحم فرمائے۔ اللہ عز و جل کی قسم، نماز کے بعد آپ نے یہ نبوی وظیفہ کر لینا ہے۔ محترم ناظرین، 7 نسلوں میں بھی کوئی غریب نہیں ہوگا۔ اس تسبیح میں کمال یہ ہے کہ یہ تسبیح خود میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس تسبیح سے میں ارب پتی بن گیا۔ یہ دولت والی تسبیح ہے، جس چیز کو آپ دیکھیں گے وہ آپ ہی کی ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سوچ بھی نہ پہنچ سکتی ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین، ہم آپ کے لیے ایسے خاص وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، خاص کر کے جو ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات میں پڑھے اور بزرگان دین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجرد شدہ یہ اعمال ہوتے ہیں، یہ وظائف ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی جو تسبیح میں آپ کو بتاؤں گا، آج کا جو عمل میں بتاؤں گا، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ محترم ناظرین، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، جنہوں نے 70 سے زائد مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت فرمائی اور 30 سے زائد مرتبہ ظاہری آنکھوں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین، یہ امام جلال الدین سیوطی اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب ہم ایسے وظائف لے کر آتے ہیں کہ فلاں شخص ارب پتی بن گیا، یا پھر اس کو 80 لاکھ مل گیا، یا پھر وہ کروڑوں کا مالک بن گیا، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، بس ہمیں یقین ہونا چاہیے وہ رب ذوالجلال جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں عطا فرماتا۔ وہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ اکبر! لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ محترم ناظرین، آج کا دور ایسا ہے، اس دور کے اندر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امیر و کبیر بن جائے، کیونکہ محترم ناظرین آپ کو پتا ہے آج کے دور میں جس شخص کے پاس دولت ہوتی ہے وہی شخص عزت دار ہوتا ہے، ہر طرف اس شخص کی عزت کے ڈنکے بجتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، دولت کی وجہ سے عزت آج معاشرے میں پھیل جاتی ہے، اس وجہ سے ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ اور پھر مہنگائی کا دور ہے، لوگ بے بس ہیں، لاچار ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ ہی پریشان ہے صرف اور صرف اس دولت کی وجہ سے، اور لوگوں کی حاجتیں ہیں، لوگوں کے کام اٹکے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ حاجتیں، یہ کام، اگر بندے کے پاس پیسہ ہو تو یہ تمام چیزیں حل ہو جاتی ہیں، لیکن پیسہ ہی ہر چیز نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے، تو پھر ہر چیز، بندے کے مسائل، بندے کے کام، بندے کا قرض، شادی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آسانی سے حل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو دولت چاہیے، آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے، تو آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کر، یہ احادیث طیبہ ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ محترم ناظرین، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ کو ایسا رزق ملے گا اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو محترم دوستو، ہم لوگ صرف یہ ٹائٹل دیکھتے ہیں یا پھر کسی کو سن کر یہ کہہ دیتے ہیں۔ جیسے ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، تو محترم ناظرین ایک بھائی نے کمنٹ کیا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا احادیث طیبات میں جھوٹ ہو سکتا ہے؟
نہیں محترم ناظرین، میں نے بھی قبر میں جانا ہے، رب کو جواب دینا ہے، اور میں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم احادیث طیبات میں دیکھ کر قرآن و حدیث کے مطابق آپ کی بارگاہ میں وظائف پیش کرتے ہیں، اور وظائف بڑے ہی مجرب ہوتے ہیں۔ ہم اگر یقین کر کر پھر وظیفہ شروع کریں گے، پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ کمی یہ ہوتی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں بھی سنتا رہتا ہوں، کہ وظائف اثر ہی نہیں کرتے۔ وظائف کے لیے محترم ناظرین شرطیں ہوتی ہیں، اگر ان شرطوں کو اپنایا نہ جائے تو پھر وظائف اثر بھی نہیں کرتے۔ شرطیں پنجگانہ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے محترم ناظرین۔ پھر وظائف جو ہوتے ہیں اس کو تلفظ کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے علاوہ استغفار بھی کرنی چاہیے، گناہوں سے معافی اور توبہ بھی کرنی چاہیے، جو کہ ہم بالکل بھی نہیں کرتے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک تالا ہوتا ہے، ہم تالے کو جب کھولتے ہیں، چابی لگاتے ہیں، اور چابی کے دندان اگر مکمل نہ ہو تو تالا کبھی بھی نہیں کھلے گا۔ تو محترم ناظرین، ہم وظائف کریں اور پھر ہم توبہ اور استغفار بھی نہ کریں، اچھے طریقے سے وظائف کے تلفظ بھی ادا نہ کریں، اور پھر ہم پنجگانہ نماز بھی نہ پڑھیں، تو محترم ناظرین یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ وہ وظیفہ اثر کرے گا؟ محترم دوستو، ہم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے، ہم نے پنجگانہ نماز بھی پڑھنی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے اور پھر سچے دل سے یقین کامل کے ساتھ جھک جانا ہے۔ پھر دیکھیے گا یہ وظائف اثر بھی کریں گے، اور آپ کی زندگی میں خوشیوں کی لہر دوڑ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ محترم ناظرین، ایک دو دن ہم کرتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اثر نہیں کرتا، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ وہ ہے، تو یہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ استقامت کے ساتھ رب ذوالجلال پر یقین رکھ کر یہ عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور بے ضرور کرم فرمائے گا۔ وہ صحابی رسول کا عقیدہ تھا، ان کا نظریہ تھا۔ محترم ناظرین، اس حدیث کو آپ سنیں گے، آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بہت ہی غریب ہوں، میرے اخراجات بہت زیادہ ہیں، لیکن میں گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا وہ تسبیح یاد نہیں ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے یہ سوال کیا، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ دیکھیں نا کتنا کمال کا حسن ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ارشاد فرما رہے ہوں گے اور صحابہ کرام سن رہے ہوں گے، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، وہ تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے، مخلوق کی تسبیح ہے۔ تو وہ تسبیح صبح صادق جب طلوع ہو جائے، وہ تسبیح ایک بار پڑھ لینی ہے۔ مطلب وہ تسبیح جو ہے آپ نے ایک بار پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ تسبیح 100 بار پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ فرمایا وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ثواب کی نیت سے ایک بار آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اور محترم ناظرین، اجازت مانگتے ہیں ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، اجازت کے لیے اتنا کافی ہے، آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور پوری ویڈیو کو آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں، واچ کر لیں، مکمل آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے۔ آئیے مل کر میرے ساتھ یہ تسبیح پڑھیں اور اپنے تلفظ بھی درست کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ تو محترم ناظرین، یہ تسبیح وہ صحابی رسول کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اب سنیے گا، الفاظ بڑے مزے کے ہیں۔ وہ صحابی رسول چلے گئے اور کچھ دنوں بعد واپس آئے،
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اتنی دولت آ گئی، اتنی دولت آ گئی، میرے پاس اس دولت کو رکھنے کی جگہ اب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو پتہ چلا کہ یہ تسبیح پڑھنے سے بندہ وافر مقدار میں دولت کا مالک بن جاتا ہے، کروڑوں اربوں خربوں کا مالک بن جاتا ہے۔ تو ہم بھی یہ تسبیح پڑھیں گے، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہت ہی اللہ تبارک و تعالی رزق سے نوازے گا۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ تسبیح فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھ لینی ہے۔ زندگی میں روٹین اپنی بنا لیں، انشاءاللہ پھر دیکھیے گا غربت دور ہوگی، مفلسی دور ہوگی، محتاجی دور ہوگی، آپ کی حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں داخل ہوں گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔